قاسم صاحب, بہت سارے لوگ جوابانہ طور پر کسی ایک چوٹ کی وجہ سے کوئی دل پہ لگا ہوا زخم اس کے جواب میں بھی سی ایس ایس کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مجھے بہت سارے لوگوں کا نہیں پتا, مجھے 2 بندوں کا پتا ہے جنہوں نے اس طرح سی ایس ایس کیا. ایک عاصم رضا جو آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہے, آپ کی بڑی شرارتی طبیعت ہے, آپ کو پتا مجھے آپ نے جان بوجھ کے سوال کیا, میں کیوں نہ کروں سوال, یہ بنتا ہے. میں سیکرٹری صاحب کو اپریشیٹ کروں گی, بیچ میں نے بھی جو کامنٹس کیے انہوں نے سہے. اچھا, ایک تو جی تو شرارتی والا کمنٹ پھر آپ کے لیے بھی ہے, اس کے لیے بریکٹ میں پھر دونوں بند ہو گئے اپنے آپ کو. اور دوسری میری ایک اسٹوڈنٹ, جی میں چشمدید گواہ ہوں. دیکھیے بات یہ موٹیویشن چاہیے, موٹیویشن. دیکھیے جس کو میں نے کہا نا کہ ایک اندر آگ جل رہی ہے, تھکنے والا سفر ہے نا, تھکنے والا سفر ہے. تو بعض کو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی بات, کسی کا کوئی کمنٹ. میں موٹر پولیس میں جاب کر رہا تھا اور ایک کوئی ارادہ نہیں تھا سی ایس ایس کا, آنیسٹلی اسپیکنگ. 9 سال سروس کو ہو چکے تھے 2005 میں, یہ بات ہے جنوری 2008 کی. ٹھیک. 2005 میں شادی شدہ ہو چکا تھا, اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا تھا, فیملی لائف چل رہی تھی, زندگی سکون میں تھی. سوچا یہ تھا کہ موٹر وے پولیس کی جاب کریں گے, یہیں سے ریٹائر ہوں گے, ایک خوش و خرم زندگی گزاریں گے, الحمدللہ سارا کچھ ہوگا. جنوری 2008 میں ایک میٹنگ کے اندر ایک سینئر کے ریمارکس نے, اس نے پھر تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ دل کو ٹچ کیا. جذبات جو تھے تھوڑے سے کسی حوالے سے مجروح ہوئے, اور مجھے لگا کہ یار واقعی میں اس وقت جس وقت انہوں نے وہ بات کی, اور وہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نیک نیتی سے کی تھی, کوئی انہوں نے ایسا کوئی بہت برا کمنٹ نہیں ہے, کوئی تذلیل کرنے والی بات نہیں تھی. کچھ چیزیں ان تک پہنچی, اس پر انہوں نے کمنٹ کیا. میں شاعر آدمی تھا, سینسٹیو تھا, اس وقت 16 گھنٹے نوکری کر رہا تھا, 8 گھنٹے کی سرکار کہتی تھی, 8 گھنٹے میں خود جذبے سے کر رہا تھا. تو اس چیز کو پھر میں تھوڑا وہ دل پہ ٹچ ہو گئی, اور میں نے کہا کہ یار اب مجھے وہ کیا جملہ تھا وہ بتانا چاہیں گے, تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں, اب سٹوری تو پوری بتانی چاہیے, ادھوری کہانی تو نہیں چھوڑنی چاہیے. دیکھیے اگر میں ایگزیکٹلی اس جملے تک جاؤں گا تو پھر بات اس آفیسر تک بھی آئے گی. میں نہیں چاہوں گا, کیونکہ وہ میرے محسن ہے, وہ میرے محسن ہے. اچھا پھر میں آگے بتاتا بھی ہوں, وہی کہانی ہے, دھکا کنے دیتا. اچھا نہیں, پھر میں آگے پھر میں اس کو بتاتا بھی ہوں. وہ میرے محسن ہے. کیسے محسن ہے؟ میں نے جی سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی اس جملے کے بعد, اور اپنے آپ کو پوری طرح, اچھا میری اب سی ایس ایس کا اس سے پہلے کوئی وابستگی نہیں تھی, پتہ نہیں تھا کہ سی ایس ایس کیا ہے. ایج وائز آخری چانس تھا, ویسے پہلا تھا. کتابیں پکڑی اور اعلان کر دیا ارد گرد تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, ان لوگوں کو بھی جو شاید اس جملے پر ہنسے تھے کہ جی میں اب سی ایس ایس کر کے جا رہا ہوں. جب وہ اس بات کے اوپر مزید ہنسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں سی ایس ایس کا یہ کیا کرے گا. اینی ویز جی تیاری شروع کی, اور کرتے کرتے اب میری چھٹی لینے کا ٹائم آیا پیپروں سے پہلے, اور میں ان آفیسرز, جب میری ریکویسٹ گئی ان آفیسرز نے, اللہ انہیں زندگی دے, انہوں نے مجھے بلایا کہ جی آپ سی ایس ایس تو آپ نے پہلے کبھی اٹیمپٹ نہیں لی, تو آج آپ اس سی ایس ایس کی اٹیمپٹ میں کیوں آ رہے ہیں؟ اور میں نے کہا کہ سر میں نے نہیں آنا تھا, آپ نے فلاں ٹائم کے اوپر مجھے یہ والا جو ہے ایک سینٹینس آپ نے بولا تھا, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس ٹائم وہ جملہ میرے دل کو لگ گیا. میں نے اس لیے میں نے سی ایس ایس کا فیصلہ کیا اور کتابیں پکڑی. موٹر وے پولیس کا ایک رول ہے کہ جی سینئر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, سامنے جو جونیئر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, اور انہوں نے وہ مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں وہ سیٹ کے اوپر. انہوں نے سیٹ آفر کی, مجھے سیٹ پر بٹھایا, میرے لیے چائے منگوائی, کیک پیسٹری منگوائی, اور انہوں نے پھر بتایا کہ اس موقع کے اوپر یہ کچھ ایسی چیز میرے سننے میں آئی تھی جس وجہ سے میں نے وہ یہ بات کی. اور بہرحال انہوں نے اس وقت جتنی میکسیمم چھٹی وہ دے سکتے تھے, یہ بڑپن ہے نا, کسی بہت بڑا جی میری زندگی میں وہ میرے محسن ہے. اور ان کے اس ایک جملے نے جس کو میں نے بتایا, وہ اس جملے کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے بدنیتی سے نہیں بولا تھا, ان تک وہ چیز پہنچی, انہوں نے ایک سمجھے مذاقن شاید انہوں نے وہ بات کی جو میرے دل کو لگ گئی, اور پھر انہوں نے اپنے ایک جونیئر کی جو بہت جونیئر تھا اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. جب میں نے کہا کہ میں نے آپ کے اس جملے کی وجہ سے تیاری شروع کی, تو اس پہ انہوں نے جتنی میکسیمم چھٹی دے سکتے تھے انہوں نے میکسیمم چھٹی دی, اور مجھے کہا کہ اب کامیاب ہو کے آنا ہے. اور میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا. اور تو ایک تو یہ میری اپنی کہانی ہو گئی. دوسری ایک میری اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے. جب وہ مجھ سے رہنمائی لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے بتایا ایک, جس طرح آپ ابھی تھوڑے ڈائلاگ وہ جو ہم بریک کے بیچ میں گئے تھے آپ مارے تھے نا, کامنٹری چل رہی تھی, کامنٹری فرما رہی تھی, تو ان کا ایسے ہی کوئی شادی کا مسئلہ ہوا تھا. ان کی کہیں رشتہ طے تھا اس بچی کا, اور وہ جس کے ساتھ رشتہ طے تھا
ان کا پروونشل سروس میں امتحان کلیئر ہو گیا. اچھا, جب امتحان کلیئر ہو گیا تو ان کو لگا کہ شاید اب میرے لیے اور اپرچونٹیز کھل جائیں گی, تو انہوں نے پھر وہ نہیں کیا جی. انہوں نے لڑکی سے شادی انہوں نے وہ نہیں کی شادی. بہرحال وہ رشتہ ختم ہو گیا. وہ اس جذبے سے اس بچی نے آئی اور اس نے کہا جی کہ میں نے تیاری کرنی ہے. انہوں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کی, ساتھ ہی پی ایم ایس کی تیاری شروع کی. ان کی اس بات کے بعد مجھے بھی مزید موٹیویشن ملی اس بچی کے حوالے سے. استاد کے جذبات ویسے ہی بچوں کے حوالے سے بڑے ایک دعائیا قسم کے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی جب سینیریو ہو تو مجھے اپنا ظاہر ہے کہانی آپ کو اپنا یاد آ جاتا ہے نا. بالکل. تو جی اللہ کا شکر ہے, پھر اس بچی نے اس نے سی ایس ایس بھی پاس کیا, اس نے پی ایم ایس بھی پاس کیا, اس نے سروس کو جوائن کیا. ناؤ ہی از سرونگ الحمدللہ. مطلب تو لڑکے کا پھر کوئی آیا دعائیا میسج, کوئی معافی نامہ؟ نہیں جی, یہ فلم کا یہ پوری ہماری استاد کی کہانی یہ دیکھیے تو ریئل ٹائم سٹوری ہے. دیکھیں ٹیچر کی کہانی یہیں پہ ختم ہوگی جب اس نے دیکھ لیا کہ جو ایک عام بچہ یا بچی اس کے پاس آیا تھا وہ کامیاب ہو گیا, تو ٹیچر کا سمجھ لیں کہ ٹیچر کا کام پورا. اچھا, میرا یہ سوال ایک مووی کو سامنے رکھ کے, وہ ہے ایف اے پاس, بی اے پاس نہیں بی اے پاس نہیں, ایک یہ جو پچھلے دنوں آئی ہے, پتہ نہیں نیٹ فلکس پہ آئی تھی, نیٹ فلکس پہ انڈیا کی مووی ہے جس میں کمپٹیشن ایگزامز دیتا ہے لڑکا, ایف اے پاس ہی ہے. اچھا عاصم صاحب, چند دن پہلے ایک مووی آئی اور وہ مووی آپ نے بھی دیکھی ہے, کیا نام تھا جی اس کا؟ 12th فیل. یہ جو 12 فیل مووی ہے یہ بھی ایک مقابلے کے امتحان کو بار بار اٹیمپٹ کرنے والے لڑکے کی کہانی ہے. جب یہ میں نے کہانی مووی دیکھی تو مجھے تو درجنوں پاکستان کی کہانیاں یاد ہیں جو اس سے زیادہ بڑی سکسیس سٹوریز ہیں, جس میں ہمارے جو کئی سول سرونٹس ہیں, کوئی اخبار بیچ رہا تھا, کوئی چھوٹی سی جاب کر رہا تھا, کوئی ٹیوشن پڑھا رہا تھا, کوئی ایک ویٹر کی جاب کر رہا تھا, کوئی مزدوری کر رہا تھا, وہاں سے اٹھا. ایک تو آفیسر مجھے اس نے بتایا اس بیچارے پہ کوئی مقدمہ ہو گیا اور وہ بے گناہی کا مقدمہ بھگت رہا تھا. اس نے جیل میں خواب دیکھا, اس نے کہا یہاں پر میں کھڑے ہو کے خواب دیکھ رہا ہوں, اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میں بے گناہ ہوں اور اس کے بعد میں اٹیمپٹ کروں گا اور میں افسر بنوں گا. تو اس طرح کی جتنی کہانی ہے جو پاکستان میں موجود ہے وہ بھی سچی کہانی ہے, جو فلم بنی ہوئی ہے انڈیا کی وہ سچی ریئل ٹائم سٹوری ہے. ریئل ٹائم سٹوری. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی کامیابی کی کہانیاں سی ایس ایس کرنے والوں کی بھی ہمیں نشر کرنی چاہیے, سوسائٹی کو بتانی چاہیے؟ بلکہ ہمارے سول سرونٹ تھوڑی ان میں ہیزیٹیشن ہے. بڑے ایسے سول سرونٹس ہیں جو ٹی وی میڈیا کو اوائڈ بھی کرتے ہیں, انسپریشن کے لیے بھی, ایجوکیشنل پرپس کے لیے بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ یار لوگ مذاق نہ ہو رہے ہیں, کامنر پتہ نہیں کیا کہیں گے. کیا کہیں گے جی سر؟ میں یہ کہانیاں نشر ہونی چاہیے یا نہیں اس پہ بعد میں کمنٹ کروں گا. پہلے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو کہانیاں یہ بنا رہا ہے. اچھا. اور بندے آپ ہیں. میں تو بڑا وہ بندے آپ اس لیے ہیں کہ آپ کا جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا جو پروگرام ہے جس کے بیچ میں آپ غریب لیکن قابل بچوں کو سی ایس ایس کی ٹوٹل فری آف چارجز جو پریپریشن کروا رہے ہیں مختلف دوستوں کے تعاون سے, وہ بیسیکلی یہ کہانیاں ہی تو ہیں. پچھلے سال 70 تھی, پچھلے سال 100 کہانیاں آپ نے لیں, اس سال تقریباً 150 کہانیاں آپ جو ہے وہ ابھی اس کی آپ ہائرنگ کر رہے ہیں ان بچوں کی. یہ سب کہانی ہے, یہ سب اسی کلاس سے بیلونگ کرنے والے بچے بچیاں ہیں جو کہیں اخبار بیچ رہا ہے, کہیں کوئی چھوٹی نوکری کر رہا ہے, کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے, کسی کو اس کے گھر والوں نے کہہ دیا کہ تو فیل ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ کہانی کا پہلا پارٹ ہے. جس طرح 12ویں فیل کا آپ نے بتایا نا, اس کا پہلا پارٹ یہ تھا, تو پہلا پارٹ لے لیا. الٹیمیٹلی اس کا جو کمپلیشن والی سٹیج ہے وہ تب آنی شروع ہو جائے گی جب یہ بچے بچیاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد اپنی اپنی نشستوں کے اوپر جا کے بیٹھنے لگ پڑیں گے. تو یہ کہانیاں تو آپ خود ایک تکمیل کا سفر تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کروا رہے ہیں. باقی اس کو بالکل اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. اور اس لیے ضرورت ہے سر کہ ہمارے معاشرے کے بیچ میں ہر بندہ منفی رجحان کو, منفی سوچ کو, پیسمزم کو, مایوسیت کو پھیلا رہا ہے. ایک ایسے مایوس معاشرے کے بیچ میں امید کی کرن جلانے والے بندے بھی بہت کم ہیں جو آپ کی طرح گفتگو کرتے ہیں, اور ایسی چیزیں بھی شاید بہت کم ہیں. ہمارا فوکس ہی شاید اندھیرے کی طرف چلا گیا. ہم نے شاید اس اجالے کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے جو ایک چھوٹی سی شمع کے اوپر روشن ہے اور جو آگے کئی دیے جلا سکتا ہے, جس سے پورا کمرہ روشن کیا جا سکتا ہے. تو ایسی کہانیاں ضرور چلائیں تاکہ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو امید تو کم سے کم دے ہی سکتے ہیں نا. بالکل. اور میرا خیال ہے امید مل جائے گی, امید پر ہی دنیا قائم ہے. تو